زندگی بتاتی، سورۃ المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات ہیں کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ اے سی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے۔ چونکہ یہ چیپٹر میں آپ کو کیا گلا دوں، ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے، پھر انہوں نے ویکھن والے ہوندے زور کیویں لگدے ہیں۔ جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شاگرد بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے، تو میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتہ، ہمارے علماء کو نہیں پتہ کہ گھر کیسے چلتا ہے، کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی۔ یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی۔ 11 شادیاں شوق کی تھیں، 11 شادیاں شوق کی تھیں۔ شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہنے، لم تعبہ ثجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے، ان تکلم علیہ البہا، بولے تو نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار، چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج موٹی آنکھ، اکحل سرمگی، اشکل لمبی، احور سیاہ، اہدب پلکیں دراز، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں ایک کشش، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، ولیع الفم، ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا، دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، عظیم الہامہ بڑا سر، شدید سواد الشعر سیاہ کالے بال، رجل الشعر نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین چوڑا ماتھا، ازج الحواجب بھمیں گول کمان جیسی، اشم ناک یہاں سے اٹھا، اقن العرنین آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے، ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی، ایسا حسن و جمال۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا سی رہی تھی کپڑا، تو سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے وہ یوں کر رہی تھی، اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ ایسا حسن و جمال، اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام مختصر
5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامند کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے۔ میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی، کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے یہ سمجھانے کے لیے، خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے